ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا۔ ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا۔ آپ پر اس قدر احسان ہے دین کا، پردہ ہے دراصل زیور خواتین کا، پردہ ہے دراصل زیور خواتین کا۔ جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں، وہ مل نہیں سکتا دنیا کی اقوام میں۔ اسٹیج پر اپستھت معزز مکرم محترم مستند علماء کرام اور فاضل نوجوان جو نظامت کی آج کارکردگی ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں چھوٹے انداز میں انجام دے رہے ہیں اور بھی بہت سارے سنگھرش کر رہے ہیں۔ اصل میں جب بھی کوئی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو اس میں کچھ کمی بھی رہ جاتی ہے اور کچھ زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الابتلاء 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 الابتلاء، شروعات جب کسی چیز کی ہوتی ہے تو بہت ساری کٹھنائیوں سے اور آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے خیال سے یہ پہلا اجلاس مدرسہ زہرا اسلامک اکیڈمی یا پھر جو عمر فاروق جامعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افتتاح ہو رہا ہے، تو چونکہ یہ پہلا ہے اس لیے اس میں کچھ آپ لوگوں کو کمی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، پھر نئے نئے احباب جڑنے لگتے ہیں تو پھر کام بہتر انداز میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک آدھ سال کے بعد پھر اگر جلسہ ہوگا اس وقت کی رونق اور اس وقت کی چمک دمک اور اس وقت کچھ اور ہی منظر ہوگا۔ تو بہرحال جو لوگ شروع میں قربانی دیتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم بھی زیادہ ہے، اور آخری والے تو ہیں لیکن شروع والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ شروع میں صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی یا مستورات میں جو صحابیات نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ابھی فاطمہ زہرا اکیڈمی کی شروعات ہے اور جامعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام سے جو مدرسے کی شروعات ہے تو ابھی ابتدائی مرحلہ ہے۔ تو ہم تمام خاص طور پر جو ہماری مائیں اور بہنیں پردہ نشین ہیں سن رہی ہیں اور ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں اور بڑی قربانیوں کے ساتھ وہ یہاں تشریف لائی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اور ان کے دعاؤں کی برکت سے ان کے تعاون سے انشاءاللہ بہت جلد یہ درخت پھلدار ہوگا، تناور ہوگا اور اس کی شاخیں انشاءاللہ عربیہ کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں پھیلے گی اور یہاں کی بچیاں عالمہ کورس کر کے اور باضابطہ انٹر کر کے 10ویں کا امتحان پاس کر کے انشاءاللہ وہ نکلے گی۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ہر طرح سے ان کو آراستہ اور فراستہ کیا جائے گا اور علم سے ان کو منور کی جائے گی انشاءاللہ۔ بڑی محنت سے جناب مفتی زبیر صاحب قاسمی دامت برکات العالیہ اور حاجی حسن صاحب ان لوگوں کی قربانیاں اور بھی ان کے ساتھ جو معاونین شامل ہیں جناب ڈاکٹر رضوان صاحب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کمیٹی کے ذمہ دار، سب لوگ مل کر کے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور بہت ضروری ہے دوستو بزرگوں، کہا جاتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہی اچھا لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے پڑھنے والا وہی اچھا لیڈر بنتا ہے اور صحیح طور پر لیڈ کر پاتا ہے، سب کی رہنمائی اور رہبری کر پاتا ہے۔ اور اگر کسی ان پڑھ جاہل کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم سب کو لے ڈوبیں گے، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔
جیسا کہ ہمارے پیارے ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایسے ایسے جاہل نیتا سب جنم لے لیے ہیں اور ایسے الٹے سیدھے قانون بناتے ہیں کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ قانون کیوں بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے۔ قانون بنایا جاتا ہے عوام کو، پبلک کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن الٹے سیدھے قانون سب بناتے ہیں اور عوام کو، پبلک کو، بھارت کی پرجا کو سمسیا کے اندر ڈال دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، تو اس لیے آپ تمام حضرات کو اس ادارے سے جڑنا ہے اور اس ادارے کو بہتر سے بہتر اونچے مقام پہ پہنچانے کے لیے ہم تمام افراد اور اشخاص کو اور خاص طور پر ماؤں بہنوں کو مل کر کے کوشش کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ادارہ بڑی جلدی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا اور پھلدار درخت ہوگا، تناور درخت ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر دین اسلام کی مثال بیان فرمائی۔ جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ دے کر کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد یہی کلمہ آتا رہا تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی کلمے کی تبلیغ اور تلقین کے لیے، اسی کلمے کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور مبعوث فرمایا۔ تو اس کلمے کی مثال اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کی شاخیں، اس کی برانچ، اس کی ٹہنیاں آکاش میں، آسمان میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی جڑ دھرتی میں پیوست ہے، اندر مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ایمان والے مرد کو، ایمان والی عورت کو اسی کلمے کی طرح ہونا چاہیے۔ اور آپ بات کریں گے بھارت دیش کی، تو یہاں تو ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر یہ چیزیں ہو گئی ہے کہ جہاں دیکھا چمتکار وہی کیا نمسکار۔ تو درخت کو وہ لوگ اتنا مان سمان دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ جس درخت سے اس کو سایہ ملنے لگتا ہے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ کرتے ہی نہیں کرتے، اگرچہ وہ غلط ہے، وید گیتا کے خلاف ہے، کیونکہ وید گیتا کے اندر بھی یہی کہا گیا ایکم برہم مدیوتیے ناستے ایہنا ناستے کنچن ایکم ایہم ادوتیم، کہ سنو لوگو تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا پرمیشور ایک ہے، تمہارا لارڈ اور گاڈ ایک ہے، تمہارا خالق و مالک ایک ہے، تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نہیں ہے۔ There is none worthy of worship besides Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last prophet of Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last messenger of Allah. Say Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. He is Allah the one and only. Allah the eternal, Allah the absolute. He begat not, nor is he begotten, and there is none like unto him. تو دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر اصل میں کوئی صحیح مبلغ نہیں ہے، کوئی صحیح داعی نہیں ہے، کوئی صحیح دھرم گرو نہیں ہے جو ان کو آکاشی گرنتھ، انتم پستک پوتر قرآن اور وید گیتا کے وہ سارے صحیح شروع جو توحید کے اوپر ہے، رسالت کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے، ایک ایشور بات کے اوپر ہے، ان سب کو ان کے سامنے رکھے، سورگ نرک کے اوپر ہے، ان کو پڑھ کر کے بتائیں اور ان کی کجی کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کریں۔ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ دوست بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے قیامت تک۔ اب ان کی نیابت کون کرے گا؟ ان کی نیابت کریں گے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کے گاؤں کے جو علماء ہیں ان کو کہا گیا
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين کہ دیوبند سے پڑھ کر کے آؤ، نجلے سے پڑھ کر کے آؤ، مظاہر علوم سے پڑھ کر کے آؤ، خانقاہ جامعہ رحمانیہ منگیر سے پڑھ کر کے آؤ، اشاعت العلوم عقل کنواں سے پڑھ کر کے آؤ، بالا سات پخریرہ سے پڑھ کے آؤ، مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ سے پڑھ کے آؤ، اور آپ کے پورنیہ میں، ارریہ میں اور فارغ گنج میں، ارد گرد میں نہ جانے کتنے مدارس ہیں، مراکز ہیں، تو جہاں سے بھی آپ دین کر کے سیکھ کر کے آئے، دین کی تعلیم لے کر کے آئے، بلغوا انی ولو آیا، یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ دین کی نشر و اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو بتائیں، اس کو بتائیں۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے ایک ایک آدمی تک اللہ کا پیغام پہنچے، دنیا کے ہر فرد بشر تک اللہ کا پیغام پہنچے، ہر کچے پکے گھر تک اللہ کا پیغام پہنچے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری ماں بہنیں ہمارا تعاون نہ کریں اور ہمارا ساتھ نہ دیں، اس کے لیے ہم کو وقت نہ دیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ ایک مرد پڑھتا ہے، بیچارہ کرناٹک میں امامت کر رہا ہے، ممبئی میں امامت کر رہا ہے، مہاراشٹر میں امامت کر رہا ہے، گھر والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن گھر والوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ عورتیں اگر پڑھ لے گی تو پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور اس لیے جب بچے بولتے ہیں، جو بھی بولے، آپ کی طرف بھی کوئی زبان ہوگی تو کہتے ہیں یہ مادری زبان میں بات کر رہا ہے، کیوں؟ اگر اس کی ماں انگلش بولتی ہے تو بچہ انگلش بولنے لگتا ہے، اس کی ماں عربی بولتی ہے تو بچہ عربی بولنے لگتا ہے، اس کی ماں فارسی بولتی ہے تو بچہ فارسی بولنے لگتا ہے، اس کی ماں اردو بولتی ہے تو بچہ اردو بولنے لگتا ہے، اس کی ماں جو بھی لینگویج، جو بھی زبان بولے، بچہ اپنا بہت کیا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ سیکھ لیتا ہے، اور تقریباً 800 زبانیں، بھاشا دنیا کے اندر باضابطہ لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ ایسے تو ہر 50 کلومیٹر پر کچھ لب و لہجہ میں فرق ملے گا، کچھ آپ کو تبدیلیاں، کچھ چینجنگ ملے گی، لیکن باضابطہ جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے وہ تقریباً 800 بھاشائیں ہیں، اور 22 یہ اپنے بھارت کے اندر قانونی طور پر اس میں آپ اپلیکیشن دے سکتے، لے سکتے، پڑھ سکتے۔ یہ باضابطہ یہاں اس طرح سے ہے، آپ کے جیب میں 100 کا نوٹ، 50 کا نوٹ ہوتا ہے، اس میں بھی قریب 15 بھاشائیں لکھی ہوتی ہے، 100 روپیہ، 50 روپیہ ہے تو 50 روپیہ اس میں۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ عالم سنگولر واحد، عالمین پلورل، کہ جاننے والے، جانے لوگ، نالج والے جانتے ہیں کہ یہ زبان کا مختلف ہونا، شکل و صورت کا الگ ہونا، جسم ڈھانچہ کا الگ ہونا، بھاشا کا الگ ہونا، یہ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سنسکرت پڑھ دیا، کوئی وید گیتا پڑھنے لگا تو وہ کافر ہو جائے گا اور مشرک ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ صرف نماز کے اندر عربی زبان فرض ہے، صرف نماز کے اندر عربی زبان فرض ہے، اور نماز کے علاوہ آپ اردو میں بات کریں، عربی میں بات کریں، سنسکرت میں بات کریں، جس زبان میں آپ کی عوام، آپ کے سامعین سمجھ سکتے ہیں، اس زبان میں آپ ان کو بتائیں۔ ہر زبان میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم میں رسول کو، نبی کو، پروفیٹ کو، میسنجر آف لارڈ کو، پروفیٹ آف گاڈ کو اوتری کیا، نازل کیا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے سامنے واضح کر دے، سمجھا دے اور بتا دے۔ تو یہ چیزیں ہیں، آج ہم لوگوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اسکول کے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ہندو بھائیوں کے لڑکے اور لڑکیاں اسکول کالج کے اندر پڑھتے ہیں، آپ اس سے زیادہ مہارت حاصل کریں انگلش کے اندر، انگلش اسپیکنگ کورس کریں، آپ کی انگلش زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط اور مستحکم ہونی چاہیے، آپ کی ہندی زیادہ مضبوط اور
ایمان کا نور ہے، آپ محنت کریں گے، رب ذوالجلال کی مدد آپ کے ہاتھ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو ایسا نہیں کہ وہ لا رہے ہیں 100 نمبر، ہم لا رہے ہیں 50 نمبر۔ اور کچھ لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑا سا کھوس لگ گیا تو فیل ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ پورے سنگھرش کریں، جہد مسلسل کریں، محنت کریں، پگھلا دیں اپنے آپ کو اور ہر چیز میں ماہر بنے، ماہر بنے۔ اسی کے لیے آپ کے لیے یہاں ایک شبھ اوسر ابھی قائم کیا گیا مدرسہ کی شکل میں، لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ۔ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا قدم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور ابھی مسجد کے چھت کی ڈھلائی کا بھی انشاءاللہ کام باقی ہے، تو اس کے لیے ہماری مستورات، ہماری خواتین حضرات، مائیں بہنیں اپنا اپنا مزاج بنائیں، ارادہ کریں، اور انشاءاللہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ یہاں دے کر کے جائیں۔ زیورات اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیں، آپ سیمنٹ کی بوریاں لکھوا دیں، کچھ کیا ہے کہ چھڑ اور راڈ لکھوا دیں، کچھ بالو لکھوا دیں، کچھ مٹیریل لکھوا دیں، تو جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے پکڑ کر کے جائیں۔ کیا حقیقت مال کی خوب بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی خوب بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ تو میری ماں اور بہنوں، کچھ نہ کچھ آپ کو فاطمہ زہرا اکیڈمی کے لیے اور جامعہ عمر فاروق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے یہ بات رکھی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کا حکم دیا، تو اس میں عورت کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یہ فائدہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا جس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو، جس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو، اسلام کا پردہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو کیا ہے کہ کھولنے کی ضرورت ہے، دماغ کے پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور سر کے اوپر پردہ کرنے کی ضرورت ہے، چہرہ کے اوپر پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اور جو چیز جتنے کم دام کی ہوتی ہے اس کو اتنا کھلے عام رکھا جاتا ہے۔ آپ جاتے ہوں گے مارکیٹ میں، بازار میں، ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے سیمنٹ، بالو اور اسی طریقے سے جو پتھر ہے ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، لیکن پتھروں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے جس کو ہیرا کہا جاتا ہے، موتی کہا جاتا ہے، زمرجد کہا جاتا ہے، وہ قیمتی پتھر آپ کو سڑک پر نظر نہیں آئیں گے، اور بہت سے لوگ تو دیکھے بھی نہیں ہوں گے کہ اصلی ہیرا کیا ہوتا ہے، اصلی ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیمتی چیز بنایا ہے، اس لیے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جاتے ہوں گے سونے کی دکان میں، چاندی کی دکان میں، تو دیکھتے ہوں گے کہ ایک اندر دروازہ ہوتا ہے شیشے کا، اس کے باہر ایک دروازہ ہوتا ہے گرل کا، پھر آخری میں ایک دروازہ ہوتا ہے شٹر، تین دروازہ لگا ہوتا ہے، نہیں تو 2 دروازہ تو کم سے کم ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد زیور جہاں وہ رکھتے ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کی الماری ہوتی ہے، اور اوپر دکھانے کے لیے شو میں جو رکھتے ہیں وہ سب نقلی ہوتا ہے، آرٹیفیشل زیور سب، نقلی انگوٹھی سب، نقلی ہاتھ سب، تو وہ کیا ہے اوپر ہوتا ہے، اس کو سب چھپا کر کے دیکھتا ہے۔ اب وہ کسٹمر پسند کر لیا کہ ایسا آپ کو چاہیے، وہ اندر سے لا کر کے دیکھتا ہے، اور اسے باہر ٹانگ کر کے جو رکھتا ہے جس کو سب لوگ ٹچ کرتے رہتے چھوٹے رہتے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ نقلی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی میری ماؤں اور بہنوں، آپ ایمان والی ہیں، دنیا میں جو کفار اور مشرکین کی بچیاں ہیں ان کی طرح آپ بغیر ایمان کے نہیں ہیں کہ جو چاہا ٹچ کر دیا، جو چاہا چھو دیا، جو چاہا نظر جما دیا۔ آپ کے اندر ایمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندر رہنے کا حکم دیا ہے، بغیر مطلب کے گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا۔ میری ماؤں اور بہنوں، اور آپ خود زیور لے کر کے آتے ہیں بازار سے، تو گھر آتے ہیں تو چپل کو کہاں نکالتے ہیں؟ گھر کے باہر نکالتے ہیں، چپل کو گھر کے باہر نکالتے ہیں، اور زیور کو کہاں نکالتے ہیں؟ گھر کے اندر نکالتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں اس کو؟
گھر کے اندر الماری میں رکھتے ہیں، اور الماری کے اندر بھی ایک الماری ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر آپ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ تو کیوں چھپا کر کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ سونا کی ایک قیمت ہے، چاندی کی ایک قیمت ہے، ہیرے کی ایک قیمت ہے، موتی کی اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو سونے چاندی سے زیادہ، ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی چیز بنائی ہے، اور ایک ایمان والی عورت اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ وہ قیمتی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ ایک ایمان والا مرد ہو یا ایک ایمان والی عورت ہو، جب تک وہ دھرتی کے اوپر اپنے مالک حقیقی کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ اللہ کہتے رہیں گے، قیامت تک نہیں آ سکتی۔ میری ماں اور بہنوں، تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور سمجھیں کہ کتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ تو آج کل فیشن کا دور چل گیا ہے، اور اس طرح کا لباس اور پوشاک بنا دیا گیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوگی جو دنیا میں ظاہری طور پر لباس پہنی ہوئی ہوگی، لیکن قیامت میں وہی عاریۃ ننگی ہوگی، پردہ ہوگی۔ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کی کہ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے اوپر دنیا میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ کیسے لباس ہے؟ ایسا لباس ہو جو